حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. قلنا النساء یا رسول اللہ ذهب الرجال بالفضل، کہ مرد حضرات بہت سی فضیلتوں میں آگے بڑھ گئے، اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے. کس اعتبار سے؟ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہاں جام شہادت پیتے ہیں، وہاں اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرتے ہیں. یہ موقع خواتین کو، عورتوں کو نہیں ملتا، تو مرد کو تو بڑا موقع مل گیا فضیلتوں کے پانے کا، اجر و ثواب کے پانے کا. اور ہم جا نہیں سکتے تو کیا کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر ہم اس درجے کو پا سکیں، جس عمل کی بنا پر وہ فضیلت ہم پا سکیں؟ عورتوں نے کتنا عمدہ سوال کیا. ایک ایسا موقع اجر و ثواب کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ خدا میں جانا، اللہ کے راستے میں جانا، یہ گھر سے باہر کا عمل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین وہ دیکھتی تھیں کہ گھریلو زندگی میں گھر پہ رہتے ہوئے مردوں کے اعمال کیا ہیں، تو مردوں کے اعمال کی طرح ان کے بھی اعمال ہوا کرتے تھے. جس طرح مردوں کے اعمال تھے تلاوت، مردوں کے اعمال ہے ذکر و اذکار، توبہ استغفار، اللہ کے سامنے دعائیں، مناجات، اللہ سے فریاد، راتوں کا جاگنا، دیر تک مصلی پہ کھڑا رہنا، یہ تمام اعمال جو مردوں کے تھے، عورتیں ان تمام اعمال میں شریک رہا کرتی تھیں. تب تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک ایسے عمل کا خیال پیدا ہوا جو عمل گھر سے باہر کا ہے، کہ یہ حضرات راہ خدا میں نکلتے ہیں، ان کو جو اجر و ثواب وہاں پہ ملتا ہے، ہم راہ خدا میں نہیں نکل سکتے، لہٰذا وہ اجر و ثواب ہمیں کس طرح ملے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی خواتین میں عمل کا جذبہ کتنا زیادہ تھا. گھروں میں تلاوت کی آواز ہے، تہجد میں نماز ہے، اللہ کے سامنے فریاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ہاں، تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر کا جو کام کرتی ہے. ذرا غور سے سنیے کہ اللہ رب العزت نے کیا بہترین موقع خواتین کو عطا فرمایا، کیا بہترین موقع اللہ نے عورتوں کو دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو اگر گھر سے باہر نکلنے پر، راہ خدا میں جانے پر، اپنی سب کچھ محنت و مجاہدہ لگا دینے پر اجر و ثواب ملتا ہے. اگر تم گھر سے نہیں نکلتی، گھر میں رہتی ہو، گھر میں رہ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے گھر کا جو کام کاج کرتی ہو، اس سے تم اس فضیلت تک پہنچ سکتی ہو، اس سے تم اس فضیلت تک پہنچ سکتی ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے کسی موقع پر محروم نہیں کیا ہے. بڑے سے بڑے درجے کا پانا ہو، جنت کے اعلیٰ درجے کا پانا ہو، عرش کے سائے کا پانا ہو، بلا حساب جنت میں جانا ہو، اللہ کی رضا کو پانا ہو، پروردگار کی خوشنودی کو پانا ہو، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی سارے موقع اور سارے راستے اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اس لیے اگر کسی کو نیکی کا موقع ملتا ہے، اگر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے، عمل کی آرزوئیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ فضل الہی ہے. لہٰذا جب بھی آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو، عمل کا شوق پیدا ہو، اس کو فوراً کر لیجئے. اسی بنیاد پہ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مرد کے دل میں یا ایک عورت کے دل میں اگر کسی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کا جذبہ آیا، نیکی کا ارادہ آیا، اس کو فوراً کر لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں، یاد رکھیے، دلوں میں کسی نیکی کا ارادہ ہونا، کسی نیک کام کا جذبہ ہونا. خیال آیا کہ ابھی صبح کا وقت ہے، اشراق پڑھ لیں، دل میں ارادہ ہوا کہ تھوڑا صدقہ کر لیں، دل میں خیال آیا گھر میں کوئی کام نہیں، چلو ذرا تسبیح پڑھ لیں، دل میں خیال آیا کہ ابھی کوئی کام نہیں، ذرا صلاۃ و سلام درود پاک پڑھ لیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہے، اللہ کی طرف سے ایک عمدہ خیال ہے. فرماتے ہیں دلوں میں اس طرح عمدہ خیالوں کا آنا، اچھے ارادوں کا آنا، الہام کا ہونا، یہ ایک شریف مہمان کی طرح ہے.
جس طرح ایک شریف مہمان کسی کے دروازے پر آیا، اگر آپ نے دروازے کو کھول دیا تو شریف مہمان خوشیوں کے ساتھ اندر آئے گا، دروازہ نہیں کھولے تو ناراضگی کے ساتھ واپس جائے گا، باعزت ہے، شریف ہے، دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا کہ فلاں کے ہاں گیا، دوست کے ہاں گیا، اس نے دروازے نہیں کھولے۔ یہی حال ہے اللہ کی توفیق کا، یہی حال ہے اللہ کی طرف سے نیک ارادہ دلوں میں آنے کا، نیک جذبہ دلوں میں پیدا ہونے کا یہی حال ہے کہ جب دل میں کوئی نیک ارادہ آ جائے، نیک خیال آ جائے، اچھی باتیں دل میں آ جائے، اس کو کر گزریے، اس پر عمل کر لیجئے، کیونکہ وہ والد رحمانی کی طرح ہے، رحمان کے مہمان کی طرح ہے۔ اگر کر لیا تو پھر بار بار دوبارہ اس طرح کے اچھے اعمال کے خیالات دلوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور اگر نہیں کیا، ٹال مٹول کر دیا، تو خطرہ ہے کہ پھر دوبارہ اس طرح کے اچھے خیالات دلوں میں پیدا نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ اچھے خیالات آتے رہیں، اچھے ارادے آتے رہیں، اچھے جذبے پیدا ہوتے رہیں، نیکیوں کا شوق بڑھتا رہے، نیکیوں کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا رہے، تو جو نیکی کا جذبہ آیا اس پر عمل کر لیجئے۔ اس پر عمل کرنا در حقیقت دوسرے اعمال کی توفیق کو دلوں میں لانا۔